مریم نواز کا وزیراعلیٰ سندھ کا نام لیے بغیر جواب۔ بہت سن رہی ہوں بجلی بلز پر یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ بے وقوفی ہے۔ کرپشن کا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالنا بے وقوفی ہے، ریلیف دینا بے وقوفی نہیں ہے۔ ایسی بے جا تنقید پر افسوس ہوتا ہے۔ باقی صوبے بھی ایسا کر لیں۔ پنجاب حکومت نے یہ ریلیف کسی سے مانگا نہیں ہے، اپنے بجٹ سے دیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا وزیراعلیٰ سندھ کو جواب، کہا پنجابی بعد میں پاکستانی پہلے ہوں۔ مقدمات کا سامنا کیا، جیل گئی مگر آنکھوں میں آنسو نہیں آیا۔ آج طلباء کو گارڈ آف آنر ملتے ہوئے دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر اور ڈنڈے نہیں، لیپ ٹاپ دینے ہیں۔ مریم نواز کے پنجاب کے پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ سندھ کے وزیر سعید غنی نے بھی بجلی سستی کرنے کے فیصلے پر تنقید کی تھی، جس کا مریم نواز نے جواب دیا۔ رہتے ہیں عجیب و غریب، جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوقوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں۔ پنجاب کے شہریوں کو 2 مہینے کے لیے 200 سے لے کے 500 یونٹ تک مال کرتے ہیں، جس سے بے پناہ ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں۔ 45 ارب تو یہ ہے نا، پھر اربوں روپے کے اشتہار چل رہے ہیں۔ شہریوں کے لیے سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے، تو میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے، عوام کو مل جاتا ہے، پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے، تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات، اس سے زیادہ خوشی کی بات، اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں۔ کبھی انسان کو اپنے جس کرسی پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہے، اگر میں وزیر اعلیٰ بن کے سوچوں تو مجھے تو سب بہت اچھا لگے گا، کیونکہ میرے آگے جو دنیا ہے وہ بہت اچھی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جب میں عوام کے درمیان جا کے عوام کو دیکھتی ہوں، میں کیوں جاتی ہوں اسپتالوں میں، کیوں جاتی ہوں اسکولز میں کیوں جاتی ہوں دوروں پہ، میں صرف اس لیے جاتی ہوں کہ دفتر میں بیٹھ کے کبھی بھی آپ کو ان حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ چھوٹے بھائی نے بجلی مہنگی کی، بڑے بھائی نے ریلیف کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے ریٹ پورے پاکستان کے لیے بڑھائے۔ بجلی کے بلوں کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کی تقریر پر افسوس ہوا، جب اب جواب مزید سخت دے سکتا ہوں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جوابی وار، کہا لیڈر کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ صرف 2 ماہ کے لیے ریلیف دیا جائے۔ کچھ لوگ بجلی کے بلوں کے حوالے سے سندھ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ ہم تب خوش ہوں گے جب پورے پاکستان کو ریلیف دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق شرجیل انعام میمن نے کہا بانی پی ٹی آئی دن بدن برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ثاقب نثار کو اپنے گھناؤنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ثاقب نثار کو واپس آ کر ہماری طرح میڈیا کے سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان کی حکومت فیڈرل میں ہے، انہوں نے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھایا۔ 2 مہینے کے لیے آپ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، دین واٹ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بجلی سستی دے رہے ہیں، تیسرے مہینے کیا ہوگا؟ ہم اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہیں۔ دن بدن بانی پی ٹی آئی برے طریقے سے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ ثاقب نثار کا نام بھی آ رہا ہے، وہ اکیوز بھی ہو سکتا ہے۔ ثاقب نثار سہولت کار بھی کہتے ہیں کہ ثاقب نثار ہے۔ میرے خیال سے ثاقب نثار کو چاہیے کہ پاکستان آئے، اسی طرح ایک میڈیا کی پریس کانفرنس کرے اور اس سے ثاقب نثار اسی طرح سوالوں کا جواب دے۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی بی ٹیم کو رول کب سے ادا کرنے لگی ہے؟ پیپلز پارٹی بھی پنجاب کے عوام سے اس قدر تعصب کا مظاہرہ کرے گی، یہ سوچا نہیں تھا۔ سندھ میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو وہاں کے لوگوں کو بھی ریلیف دیتے۔ سندھ میں 16 سال سے حکومت آپ کی ہے، مریم نواز کی نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کا شرجیل انعام میمن پر جوابی وار، کہتی ہیں تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے نکل آئیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو سب پتہ ہے بجلی مہنگی کیوں ہوئی۔ سندھ حکومت کو اختیار ہے، اپنے عوام کو ریلیف دیں۔ ہم خطے میں سب سے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ وزیر توانائی کا اعتراف، آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے کچھ عالمی معاہدے ہیں۔ حکومت 1-2 ماہ میں آئی پی پیز سے متعلق ایسی خوشخبریاں دے گی کہ جیت پاکستان کی ہوگی۔ بجلی کی پیداوار سے متعلق غلط اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں۔ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 29 میگا واٹ ہے۔ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے 50 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ بجلی کی اوسط قیمت اس وقت یونٹ ہے۔ اویس لغاری کا اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب۔ ہر ملک ادا کرتا ہے، ہم کیوں زیادہ ادا کر رہے ہیں؟
महंगी है, 100% महंगी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनली गारंटीड हैं, हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहते हुए और आईपीपीज को कन्विंस करने के लिए बेहतरी की तरफ जाना है। आज हमारा सिस्टम 50 अरब रुपए सालाना पे कर, अगर ये सिस्टम में हम ना रखें तो आपके लिए 85 घंटा शेडिंग करनी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग करेंगे तो आप इन 2 घंटे की अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। नहीं, अपने पर फारत है, हमने जद्दोजहद का फैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद ना हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। और बाकी रहा, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई, लेकिन ये कि जमात जो है वो हम अपने तौर पर इंशाअल्लाह। अभी तो हज़रत सिर्फ जो खराबियां हैं वही सामने आती रहेंगी, कुछ अरसा इस पर गुजारना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा हाथ डाला है उन्होंने और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मसाइल हैं उनके दाखिली मामलात हैं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी और पैगाम रसानी का इल्ज़ाम, ज़राए के मुताबिक सहूलतकारी में मुलव्वस मज़ीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया गया है। अडयाला जेल की 2 ख़वातीन मुलाज़मीन भी शामिल हैं। बानी पीटीआई की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में अब तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 13 अफराद को तहवील जा चुका है। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस 2 की तफसीलात सामने आ गई हैं। वली है बल्गारियन ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है। तफसीलात जानेंगे ज़ेशान सैयद से। जी ज़ेशान, ये सभी रब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। वलीअहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है। ज्वेलरी सेट में एक ब्रेसलेट, एक नेकलेस, एक जोड़ी बालियां थीं। कंपनी से ब्रेसलेट बेचा गया। बानी पीटीआई बीबी ने बल्गारियन ज्वेलरी सेट गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा है। ज़ेशान सैयद से मजीद अपडेट लेंगे। जी ज़ेशान, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के दायर कर दिया गया है। तो ठीक है, बहुत ज़ेशान आपने। साबिक चीफ साकिब निसार ने जनरल फैज से राबितों का एतराफ़ कर लिया। 9 मई से लाताल्लुकी का इजहार भी किया। कहा, मुझ पर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो सब मुकम्मल तौर पर लुग़्व बातें हैं। साबिक चीफ साकिब निसार ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से कर दी, लेकिन 2 टोक अल्फाज में काम 9 मई के वाक़यात या पीटीआई की सियासत से ताल्लुक़ होने की तरदीद की। साकिब निसार ने वजाहत की कि उन्होंने जनरल फैज़ की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके शुमाली इलाके जात के दौरे में ने उनका बड़ा ख्याल रखा था। साकिब निसार ने बताया कि जनरल फैज़ ने उनसे कभी गैर मनसूबी या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। कि जेल में शाहाना खानों की तफसीलात सामने आ गई। हफ्ते में 2-3 बार मटन देसी घी में तैयार की गई देसी मुर्ग खाने में मिलता है। जेल ज़राए के मुताबिक उन्हें 3 फरमाइश खाना फराहम किया जाता है। नाश्ते में तुख्म लंगा और गुंद कतीरा मिला चुकंदर का जूस का ऑमलेट दिया जाता है, जबकि दोपहर और शाम को भी वो अपनी मरगूब गज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उन्हें खाना तैयार करने के लिए 2 मशक़ती दिए गए हैं जो माहिर कुक भी हैं। दोपहर के खाने में उबले हुए मूंग और मसूर की दाल, दही को और ग्रीन टी, जबकि रात को ड्राई फ्रूट मिला दलिया उनके मामूल के मुताबिक है। भी बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं।